السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ایسی بری عادتوں کے بارے میں جو میں آپ کو آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس شخص کے اندر یہ 7 بری عادتیں ہوں گی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا نزول نہیں کرتا، اپنی رحمت اس پر نازل نہیں کرتا۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں، فقی ابو اللیث۔ فقی اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، اس کو فقی کہا جاتا ہے، اور جو قرآن و حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہے، قرآن و حدیث کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے والے کو فقی کہا جاتا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں نے آپ کے سامنے فقی کا معنی اور مطلب بتلایا ہے۔ تو فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص کے اندر یہ سات بری عادتیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں کہ اگر کوئی بھی ایک بری عادت ہمارے اندر پائی جا رہی ہو تو اس بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں وہ 7 بری عادتیں جو فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، مال کا جمع کرنا، مال جمع کرنے کی طمع، مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرنے کا شوق۔ تو ویسے تو مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کون سا مال ہے جس کو جمع کرنے کو فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے برا کہا ہے؟ وہ کون سا مال ہے؟ تو یہ وہ مال ہے کہ کوئی شخص ہے جہاں اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی کہ مال تو رکھا ہے اس نے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسی طریقے سے مال اس نے جمع کر کے رکھا ہے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خرچ کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خرچ کرنے کا، وہاں وہ خرچ نہیں کرتا، ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا ہے، صرف بس اسی میں وہ لگا رہتا ہے، مال جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں مال جمع کتنا سے زیادہ مال جمع کر لوں۔ ایسے شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت بری عادت ہے، بس اسی فکر میں رہتا ہے کہ مال جمع کر لے، مال جمع کرنے کی طمع میں، مال جمع کرنے کی حرص میں دن رات کوشش کرتا رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بہت بری عادت ہے۔ نمبر 2، لوگوں پر بغیر کسی سبب کے تہمت لگانا، یہ بہت بری بات ہے۔ بس جس کے بارے میں جو جی چاہا کہہ دیا، بک دیا، بول دیا، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، یہ دوسری بہت بری عادت ہے۔ ایک انسان ہے، بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، آپ اس کو جواری کہہ رہے ہیں، آپ اس کو شرابی کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ نمبر 2 کی جو بہت بری عادت ہے، یہ نمبر 2۔ اور نمبر 3، نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ ایک ہوتا ہے کہ خواہش پوری کی جائے جائز راستے سے، اور ایک ہوتا ہے کہ خواہش پوری کی جائے ناجائز راستے سے۔ اگر وہ شخص خواہش پوری کر رہا ہے جائز راستے سے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، شریعت اس بات کو کرنے کا حکم بھی دیتی ہے۔ اب اگر وہ خواہش کو پوری کر رہا ہے ناجائز راستے سے تو یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، اس کی سزا متعین ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، آپ اپنی خواہش اس سے پوری کب کر رہے ہیں؟ جب آپ نے ان سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، تب آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ لڑکی سے آپ نے نکاح بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کی، شادی بھی نہیں کیا، بات بھی کر رہے ہیں اور خواہش بھی پوری کر رہے ہیں، یہ غلط راستہ ہے، تو اس پر سزا متعین ہے۔ یہ تیسری بہت بری عادت ہے۔ اور چوتھی بری عادت کیا ہے؟ نماز با جماعت کی تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا، بہت بری عادت ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن با جماعت کے ساتھ، نماز با جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا، بس پڑھ لیں گے، بیٹھا رہتا ہے، پڑھ لیں گے، تنہا جا کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت بری عادت ہے کہ تنہا نماز پڑھے۔
اور نمبر 5 لوگوں کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ غیبت کرنا یہ بندوں کے حقوق کو، بندوں کے حق کو پامال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو بہت سخت سزا دے گا۔ اسی لیے 5ویں جو بری عادت ہے لوگوں کی غیبت کرنا، آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبت نہ کریں زنا نہ کریں، یعنی کہ غیبت نہ کریں زنا اگرچہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ غیبت بہت 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 بری عادت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمبر 6 کثرت سے ہنسنا، بس ہنستا ہی رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، جب دیکھو ہنستا ہی رہتا ہے۔ اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ ہنسو، کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ پورے دن ہنستے رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلا بات کے ہنسنا، بغیر کسی وجہ کے ہنسنا، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب زیادہ ہنسی آوے اضحک اللہ سنک پڑھا کرے۔ نمبر 7 غیر محرم عورت کو دیکھنا، غیر محرم عورت کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا، اس سے باتیں کرنا، تو یہ 7 بری عادتیں ہیں۔ تو جس شخص کے اندر بھی یہ 7 بری عادتیں ہوں گی، اس پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا، اپنی رحمت اس پر نازل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ لوگ بھی اگر آپ اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 بری عادتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔